آ کر سوال کیے تھے ابو سفیان سے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ابو سفیان نے ہر سوال کا تقریباً صحیح جواب دیا، گو اس وقت وہ مشرکین میں سے تھے۔ اور کیوں صحیح جواب دیا وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ چونکہ میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے قافلے کے، اس کے ہم نشین ہم قافلہ، تو وہ لوگ کیا سوچیں گے اگر میں کوئی جھوٹ بات کہوں گا کہ اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے سچ نکلوایا اس وقت، اور اس کے نتیجے میں اسے معلوم ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً یہ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے دل نے گواہی دی۔ یہ الگ بات ہے کہ بادشاہت اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی، کیونکہ اس سارے مکالمے کے دوران اس نے محسوس کیا تھا کہ جو بطریق اور بڑے بڑے راہب بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں، وہ بہت ہی خوفناک انداز میں اسے گھور رہے ہیں، اور ان کے تیوریاں بتا رہی ہیں کہ وہ بہت ہی اس وقت شدت سے غصے میں ہے کہ کہیں یہ ہرقل جو ہے قیصر روم کا اسلام نہ لے آئے۔ تو وہ اس مخالفت کی وجہ سے یا جو بھی اس کی مفادات تھے اس کی وجہ سے ایمان تو نہیں لایا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس نے پہچان لیا تھا۔ اور اب اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گویا کہ ایڈوانس کر کے پہنچے ہیں، اس کی سرحد تک آ گئے ہیں اپنی فوج لے کر، آپ نے تقریباً 1 مہینہ وہاں قیام کیا، بلکہ اس سے بھی زائد، لیکن وہ مقابلے پر نہیں آیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز ہی میں گویا کہ آس پاس کے تمام قبائل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ سلطنت روم جو ہے وہ اس مقابلے میں نہیں آ سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کا ایک بہت مثبت اثر سارے علاقے پر ہوا، اور آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کو کوئی غزنگ نہیں پہنچنے دیا اس پورے اس کے اندر، اور ایک طرح سے فتح بھی عطا فرمائی۔ لیکن اس کا تذکرہ اس فتح کا اس پوری صورت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ بار بار ذالک الفوز العظیم، وہ اخروی کامیابی، یہ اصل کامیابی وہ ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، تمہارے آس پاس وہاں بھی بدو موجود ہیں، یعنی مدینہ کے آس پاس۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو بدو ہیں ان میں منافق موجود ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی منافقین کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اب نفاق پر اڑ گئے ہیں، یہ جازم ہو گئے ہیں نفاق پر۔ لا تعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر لوٹا دیے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف۔ دنیا میں بھی دوہری سزا انہیں دیں گے، ایک سزا تو ان کو مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے گا، اور ایک ذلت اور رسوائی جو ہو رہی ہے کہ اب یہاں سے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کے ناموں کا اعلان کر دیا، اور وہ ظاہر بات ہے اس معاشرے میں کسی کا منافق قرار پانا انتہائی ذلت والی بات تھی، وہ تو پورے معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ اور ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے ملا دیا ہے نیک عمل کو اور دوسرے برے عمل کو، یعنی ان کے اعمال نیک بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان کے نامہ اعمال میں کچھ سیئات بھی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کسی عذر کے بغیر اس غزوے کے لیے نہیں نکلے تھے ان سے باز پرس کی، ایکسپلینیشن کال ہوئی۔ تو واقعتاً کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو سستی کی وجہ سے اور کچھ جسے کہتے ہیں آرام کوشی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ منافق نہیں تھے، وہ سچے صاحب الایمان تھے، لیکن اس وقت ان سے کمزوری کا صدور ہوا اور اس حکم پر وہ عمل نہیں کر سکے کہ ہر شخص نکلے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس سواری بھی ہے، اپنی سواری ہے، یہ لشکر ذرا کچھ نکل جائے، سفر لمبا ہے، ہم بعد میں پیچھے چلے جائیں گے، کچھ دن ذرا اور آرام سے گزار لیں مدینہ میں، لشکر کے تو اپنا ایک پیس ہوگا، بہت سلو سپیڈ میں چلے گا۔ تو مختلف وجوہات سے کچھ مخلص مسلمان بھی رہ گئے تھے، اور وہ آپ کے پاس اجازت مانگنے نہیں آئے تھے، ان کی نیت میں فطور نہیں تھا، نہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔
ان میں سے ایک صاحب ہیں حضرت ابو لبابہ، اور ان کے چند ساتھی اور تھے، ان پر اتنی ندامت اور پشیمانی تھی اس حوالے سے کہ وہ نہیں جا سکے، کہ جب انہیں اطلاع ہوئی کہ واپس آ رہا ہے لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ یہ ایک جسچر تھا، وہ اپنے آپ کو وہ سزا دے رہے ہیں اور ندامت کی انتہا ہے، اور یہ اعلان کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے تو ہم یہاں سے نکلیں گے، ورنہ ہم اسی پوزیشن میں ہیں، ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ اسأل اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی امید ہے کہ اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر خود کھول دیا، اور یہ توبہ کی قبولیت کی علامت تھی۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان سے آپ، ان کے اموال سے آپ صدقہ قبول کر لیجیے۔ یعنی اب منافقین سے تو اب قبول نہیں تھا، لیکن یہ مخلص ہیں، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اب ان سے آپ قبول کیجئے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ انہیں پاک صاف کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے اس کے ذریعے سے۔ یہ مال کا خرچ جو ہے، یہ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پھر اس کے بعد کوئی نیک عمل کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، یہ اس کے اس اثرات کو زائل کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ چیز بہت ریکمینڈڈ ہے کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی دین کے معاملے میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرنے کے علاوہ وہ کچھ صدقہ و خیرات بھی کرے اس گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، یہ مفید ہے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان سے جو صدقہ قبول فرمائیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں گے، ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ وصلی علیہم، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی جو دعا ہوگی وہ ان کے لیے سرمایہ تسکین۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے کہ آپ عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمان بھی جائزہ لیں گے۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کیا ہے، لیکن آئندہ محتاط رہو۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور عنقریب پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے غیب و شہادہ کے جاننے والے کی طرف، اللہ کی طرف جو چھپی اور کھلی سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تو جتلا دے گا، تمہیں باخبر کر دے گا تمہارے تمام اعمال سے جو تم نے کیے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور بھی ہیں جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفر کر دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے، ان کا فیصلہ جو ہے ابھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ 3 صحابی ہیں جو جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور یہ ان میں سے بھی نہیں تھے جنہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا ہو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ۔ یہ کعب ہیں، حضرت کعب بن مالک ہیں، اور بلال ابن امیہ ہیں، اور مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 وہ تھے کہ ان سے جب باز پرس کی گئی کہ کیوں نہیں گئے، انہوں نے اقرار کیا، اپنی غلطی مانی، اور یہی کہا کہ ہم سے ڈھیل ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہم لشکر تک پہنچ جائیں گے، کچھ دنوں کے بعد نکل جائیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم سے واقعی خطا ہوئی۔ ان کے بارے میں حضور نے فیصلہ کیا سوشل بائیکاٹ، سزا دی گئی انہیں۔ یہ ایک تادیبی کارروائی ہے جو حکومت کی طرف سے ریاست کی سطح پر اب کی جا رہی ہے کہ جب سب کو نکلنے کا حکم تھا تو جو نہیں گیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو فرمایا کہ ان کا فیصلہ ابھی اللہ نے مؤخر کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کا فیصلہ آیا 50 دن کے بعد، اور وہ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے تو وہیں پر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے۔ واللہ علیم حکیم،
اللہ